والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین فیضان من آج میں سورہ یوسف کو شروع کروں گا۔ سورہ یوسف 12ویں سپارے میں ہے، اس میں 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی شان نزول کی اس طرح سے ہے کہ مالی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، ان کے نام بتائیے، ان کے نام بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو فوراً بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد اللہ کے حبیب نے تفصیل سے بتا دی، سورہ یوسف تفصیل آ گئی اس کی، 11 بیٹے تھے، یہ نام تھے، یہ نام تھے۔ تو وہ یہودی مالی جو تھا عرض کرنے لگا کہ آپ کو یہ علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کہ اس کا ذکر صرف توریت میں ہے، اور توریت آپ نے پڑھی نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو آپ سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسری روایت یہ ہے، اس سے پہلے تک سارے موضوعات شریعت کے تھے، چلنا تھا، ایسے چلنا، ایسے اٹھنا، دین اسلام کے بارے میں ساری باتیں تھیں۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب کسی نبی کا واقعہ سنائیے، کسی نبی کا واقعہ سنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیج دیا اور کہا کہ اے جبریل، جا میرے حبیب کو سورہ یوسف سنا دے۔ سورہ یوسف نازل ہوئی۔ آج ہم سورہ یوسف کی 7 آیتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی کافی حروف مقطعات گزر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ مبین مانا روشن، چمکدار، کتاب مان کتاب۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اِنَّا بے شک أَنزَلْنَاهُ اتارا اسے قرآنًا عربیًّا، قرآن کو عربی میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سکو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں۔ کہا میں عربی بولتا ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے، اور جنت میں زبان بھی عربی ہوگی۔ کہا میں عربی ہوں، میں عربی بولتا ہوں، فخر ہے، قرآن عربی زبان میں ہے اور وہاں بھی عربی زبان بولی جائے گی اور عربی زبان سمجھی جائے گی۔ ایک روایت میں یہ آیا، کبھی عربی زبان کو گالی نہ دینا، عربیوں کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ میرے آقا عربی ہے، میرے آقا عربی ہے۔ اور کہا آسان میں آسان زبان عربی زبان ہے، اس کو جو سمجھنا چاہے تو۔ آگے فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن
کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اگر چاہے اس سے پہلے آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیتا، کہ میں نے خواب میں دیکھا، 11 کوكبا، 11 ستارے۔ 11 مانا 11، عربی میں 10 کہتے 10 کو، 1 11 11 کوكبا، یہ 11 ستارے، والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کی عمر تھی 12 سال، مختلف روایتیں ہیں لیکن 12 سال عمر تھی۔ آ کر ابا سے عرض کی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے بھی نیچے اتر آئے، سورج بھی نیچے اتر آیا، چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدک، ابا نے فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیاک، اپنے خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا، ورنہ وہ کریں گے، لک کیدا، تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ سازش کیوں کریں گے؟ خواب ایسا دیکھا ہے، کیونکہ 11 بھائی تھے، کہ یہ 11 بھائی بھی آپ کے تابع ہوں گے، اور سورج حضرت یعقوب علیہ السلام، چاند والدہ محترمہ، سب آپ کو چاہیں گے، آپ سے محبت کریں گے، جو آپ کا مقام اور درجہ ہوگا وہ ان کا نہیں ہوگا۔ کہا کہ ان کے سامنے بیان نہ کرنا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ، اور اس طرح چن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھا دے گا تجھے، يُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے علم دے گا حدیث کا، خوابوں کی تعبیر کا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور پوری فرمائے گا اپنا انعام، اپنی نعمتوں کو، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، کما اتمہا، جیسے پورا فرمایا اس نے، علی ابوئی کا، تیرے باپ داداؤں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار جاننے والا اور دانا ہے۔ کہا کہ اللہ تجھے وہ مقام اور وہ درجہ دیکھا دنیا نے، کہ مصر کے جب بادشاہ بنے تو کیا مقام، کیا روب، کیا دبدبہ، کیا علم اور کیا حکمت تھی آپ کی، اور علم اور دانائی اتنی تھی، آپ نے وہاں سے جبہ لہرایا، حضرت یعقوب علیہ کنعان میں تھے، کہا مجھے یعقوب کی خوشبو، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ علم عطا کیا آپ کو، اور کہا من قبل ابراہیم، ابراہیم کو وہ انعام دیا کہ نار نمرود میں جب ڈالا گیا تو بچایا گیا، اور اسحاق کی اولاد کو انعام دیا گیا۔ لقد کان فی یوسف، بے شک یوسف اور اس کے بھائی، وَإِخْوَتِي آیۃ لِلسَّائِلِينَ، اس قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔